جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات و خواتین، آج تراویح کی نماز میں سورۃ الاعراف مکمل ہوئی اور سورہ انفال کے آغاز کے چند آیتوں کی تلاوت آج کے تراویح کی نماز میں کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال اور سورۃ الاعراف کے چند آیتیں جس کا میں نے انتخاب آج کیا ہے آپ کے سامنے تاکہ میں کچھ روشنی ڈال سکوں تفسیروں کے حوالے سے. سب سے پہلے میں نے سورۃ الاعراف کی چند آیتوں کا انتخاب کیا تھا، آیت نمبر 130 یا پھر آیت نمبر 132، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کے اوپر جو عذابات آئے تھے، اللہ نے ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے عذابات بھیجے اس قوم پر تاکہ وہ درست ہو جائیں، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ اصلاح کر لیں اپنے معاملے کی. اللہ نے ان پر عذابات بھیجے. کون کون سے عذابات بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں یعنی قحط میں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ آزمائشیں تھیں، یہ اللہ کی طرف سے ان پر عذابات تھے، پھلوں میں نقصان ہونا اور ان کے اوپر قحط سالی آنا، یعنی بارش کا پوری طرح سے رک جانا. یہ بھی انسان کے لیے پھلوں کا نقصان بنتا ہے. ایک تو سوکھا قحط ہوتا ہے اور ایک قحط ہوتا ہے گیلا قحط جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کے ذریعے سے اور جو ہے وہ میووں کے نقصان کے ذریعے سے ان کو پکڑا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے طوفان لائے، طوفانوں کا ان کے اوپر جو ہے عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اس کے بعد جو ہے جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب آیا اور خون کا بھی عذاب آیا. خون کا کیا ہوتا تھا کہ جہاں بھی یہ جاتے تھے گھر میں تو پانی پینے کا جو برتن ہوتا تھا اس میں پانی کی بجائے خون ہو جاتا تھا، وہ پانی خون بن جاتا تھا. کہیں بھی جاتے تھے تو پانی خون بن جاتا تھا. اور گھروں میں، برتنوں میں، جہاں کہیں بھی یہ جاتے تھے مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے ان کو، سب جگہ مینڈک. اس طرح کا اللہ نے ان کو عذاب دیا. اور ٹڈیوں کے دل بھیجے، ان کی جو فصلیں جو پک کر تیار ہو گئی تھی، اچھی خاصی فصلیں تھیں، ان پر اللہ نے ٹڈیوں کے دل بھیجے. یہ ٹڈی ایک طرح کا ایک ایسا جاندار ہے جو کھایا جاتا ہے، جس کو حلال کہا گیا ہے. مردار ہونے کے باوجود بھی یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو کھانے کا حکم ملا ہے حدیث کے اندر. مردار، 2 خون اور 2 مردار حلال ہیں. ایک تو ٹڈی ہے اور دوسرا مچھلی کو مردار کھاتے ہیں، اور ٹڈی کو بھی جو ہے مردار کھایا جا سکتا ہے. تو ٹڈی یہ ایسی یعنی ان کا ایک بہت بڑا جھنڈ ہوتا ہے، بہت بڑا یہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں، اور جس کسی کھیت میں یہ بیٹھ جاتے ہیں سمجھو وہ اس کھیت کی جو ہے وہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، پورا کھا کے ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان لائے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار۔ اتنی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کی۔ بھلا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ مینڈک ہر جگہ، گھر میں، برتن میں؟ کیا تھا یہ؟ باز آنے کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایسی آزمائشوں کا اللہ نے، ایسے عذابوں کا ان پر اللہ نے جو ہے وہ ایسے عذابات ان پر لائے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے ان کے اوپر طاعون کی بیماری بھی آئی، پلیگ کی بیماری آئی، اور جو ہے طوفان، بکثرت طوفان آئے۔ طوفان سے مراد جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ طوفان سے مراد جو ہے ان پر موت طاری ہو گئی، یعنی ایسی آفتیں ان پر آئیں جو ان کی یعنی موت کا انتظام کر دیں۔ ایسی خطرناک آفتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لائیں اور ایسے عذابات ان پر لائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ باز نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، پھر وہ سب جو ہے وہ عذاب ٹل گیا، پھر دوبارہ جو ہے وہ سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ کوئی قوم جب زیادہ سرکشی کرنے لگتی ہے، اللہ کی مخلوق کو بہت زیادہ وہ تکلیف پہنچانے لگتی ہے، ظلم کرنے لگتی ہے، ظلم، خاص طور سے ظلم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے کہ تھوڑے دن ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، تھوڑے دن کے لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ بچاتا نہیں ہے، ان کو پھر مہلت نہیں دیتا ہے، بلکہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر ان تمام عذابات کے باوجود جب وہ باز نہیں آئے، جب وہ اپنی سرکشی سے انہوں نے منہ نہیں موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کا فرعون اور فرعون کے لوگوں نے پیچھا کیا تو اللہ نے ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ بنی اسرائیل تو بچ گئے، اللہ نے سمندر کو خشک کر دیا، سمندر کا پانی سوکھ گیا، خشک ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر سے پار ہو گئی۔ فرعون کا لشکر بھی پیچھے سے آیا کہ ہم بھی پار ہو جائیں گے، لیکن فرعون کا لشکر پار نہ ہو سکا، اللہ نے اس کو ڈبو دیا اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے لے کر 135 تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور فرعون کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، پھر جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ بھی بڑی ضدی قوم تھی، یہ بھی بڑی جو ہے اڑیل قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام سے عجیب و غریب یہ مطالبے کیا کرتی تھی۔ اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر سورۃ الاعراف میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے متعلق فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو خاموشی سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اور قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ جب اس کو پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی برتی جائے، خاموشی سے اس کو سنا جائے۔ تو قرآن کریم کو جب بھی پڑھا جاتا ہے توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، امید ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیتیں ہیں۔ سورۃ الانفال میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا مسلمانوں کا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو جیت ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ لڑی گئی سب سے پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حالانکہ ظاہری اسباب ایسے نہیں تھے کہ مسلمان جیت جائیں گے، اتنا سامان نہیں تھا، اتنے لوگ نہیں تھے، سامنے جو لشکر تھا وہ 3 گنا زیادہ تھا، صحابہ کی تعداد
313 یا 317 318 بتائی جاتی ہے، مشہور ہے کہ 313 تھی، اور مشرکین کا جو لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، خوب دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ آج کیا ہوگا، آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر اے اللہ دوبارہ اس زمین پر تجھے پکارے گا نہیں کوئی، پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ سے بہت ہی آہ و زاری کے ساتھ بہت زیادہ گڑا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، کہا 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک فرشتے کو بھیج کے بھی کام تمام کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہاں تعداد 1000 کی تھی، لہٰذا ہم بھی تمہارے ساتھ اور 1000 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ تم گھبراؤ نہیں، تمہاری مدد کی جائے گی۔ تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے جنگ بدر کا، آپ نے اس سے پہلے بھی کئی بار اس واقعے کو سنا ہے۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرتے ہیں، ان کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور بضرور کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے احکامات بتائے کہ مال غنیمت کے تعلق سے کس کو مال غنیمت دیا جائے گا، تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو فوراً ڈر جاتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ اور جب اس کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کو قرآن، یعنی جو لوگ عربی جانتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے فلاں آیت میں 21 آیت میں کیا اللہ کا حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ نے کہاں جنت کا تذکرہ فرمایا، کہاں جو ہے جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات جو انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، انسان کو جو ہے وہ اس کے اندر نصیحت، عبرت اور بہت ساری چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو سننے کے بعد ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کی ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کو سن کر وہ ایسے ہی انسنی کر دیتے ہیں، بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آیا کہ غور سے قرآن کو سنو، اور سورہ انفال میں آیا کہ قرآن جب سنتے ہیں وہ تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں، کچھ ایسے اعمال ہم سے ہو جاتے ہیں خاص طور سے قرآن کے تعلق سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ خیال میں رکھیں، ان چیزوں کا ہم دھیان رکھیں کہ قرآن کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں توجہ سے پڑھیں، اور جب سنتے ہیں توجہ سے ہم سنیں اور معنی پر غور کریں اس کی کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، فلاں آیت میں کیا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب ہم غور کریں گے انشاءاللہ تو ضرور بضرور ہمارا ایمان بڑھے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اور صفات بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کرنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنے کا اللہ نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھ لی، یا پھر جمعہ کی ہم نے نمازیں پڑھ لی، یا پھر عیدین کی نمازوں کو ہم نے ادا کر لیا، یا پھر دن میں 2 یا 3 یا 1 نماز ہم نے پڑھ لی ہماری سہولت کے حساب سے۔ یہ ذکر نہیں ہے، اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وقت کی نماز پڑھی؟ 5 وقت کی نماز پڑھی۔ صحابہ نے کتنے وقت کی نماز پڑھی؟ 5 وقت کی نماز پڑھی۔
جتنے بھی اسلاف تھے، جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے، جو نیک اور صالح لوگ گزرے ہیں، وہ سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اور فرض بھی 5 وقت کی نماز ہے. لیکن انسان نے اپنے بھی سہولت کے حساب سے کیا کیا، کوئی 1 پڑھ رہا ہے، کوئی 2 پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پڑھ رہا ہے، کوئی صرف مغرب کی پڑھ رہا ہے، کوئی صرف فجر کی پڑھ رہا ہے، کوئی صرف ظہر کی پڑھ رہا ہے. ظہر کا ٹائم میرے کو ظہر میں ملتا، اس لیے میں ظہر میں پڑھ لیتا. مجھے ٹائم عشاء میں ملتا، سب کام سے میں فارغ ہو گئے، اس لیے خالی عشاء کی نماز میں پڑھتا ہوں. تو کیا اللہ کے پاس ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. پورے 5 وقت کی نمازیں ہمیں پڑھنا چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں جو ہے وہ عبادات بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.